نیو پاکستان. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں ہوں. میں اس جگہ ہوں جہاں آپ لوگ مجھے دیکھنا چاہتے تھے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیو پاکستان کے 10 سال کے بعد ہم نے واپس وہی شو, وہی انداز, وہی کہتے نا کہ بیان آج ہم لوگ کریں گے کہ یہ 10 سال کا سفر جو ہے مختلف اینکرز کے ساتھ گزرا ہے. اور اس میں اگر ہم نام لیں تو مریم فرحان, نبیہ اعجاز, زریاب راجپوت, انوار خاور, اور اب میں اس شو کی میزبانی کروں گی. تو ویورز, یہ شو لے کر آئے گا وہ سب کچھ جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ تمام سیگمنٹس, وہ تمام شعبے, وہ تمام چیزیں جو میری پیاری پیاری بہنیں اور تمام خواتین جو ہے اس میں انٹرسٹ لیتی تھیں. تو ہمارے ہاں ہوگا فیشن سیگمنٹ, ہمارے ہاں ہوگا بیوٹی ٹپس, ہمارے ہاں ہوگا سوشل ایشوز. ہم بات کریں گے ان تمام تقاضوں پہ, ان تمام گھریلو مسائل پہ جو کہ پس پردہ خواتین چاہتی تھیں کہ وہ مجھ سے سنیں, میری زبانی سنیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہوں گی, ہر وہ ٹرینڈ, ہر وہ ایشو, ہر وہ خبر, ہر وہ سیلیبریٹی گوسپس, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی ہمارے فیشن ٹرینڈز کہاں پہنچ گئے, جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی ایسی گوسپس ہوتی تھیں جس کو ہم اپنے نیوز شو کا حصہ نہیں بنا سکتے تھے. ایسی بہت سی اسٹیریوٹائپس کے اوپر بات ہوتی تھی, ایسے بہت سے ٹیبوز کے اوپر بات ہوتی تھی, لیکن ہم وہ سب کچھ دکھائیں گے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے معزز مہمانان, ہمارے ساتھ ہوں گے سیلیبریٹیز, ہمارے ساتھ ہوں گے وہ تمام لوگ جن کے مسائل جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا ویورز, مارننگ شو کی اگر بات کریں تو مارننگ شو کیا ہے؟ مارننگ شو ایک ایسا ٹرینڈ لے کر آیا, ایک ایسی چیزیں لے کر آئی جو کہ خواتین, عام خواتین کی آواز ہم نے اٹھائی ہے. اور صحت کے ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے تھے, ہم بات کرتے تھے نیوٹریشن کے اوپر بات کرتے تھے. ڈاکٹرز جو ہے ہمارے شو کا حصہ تھے بھی, اب بھی ہوں گے. اور حکیم کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, کیونکہ حکمت سے بنتی ہے وہ تمام گھر میں بنی دوائیاں جو کہ ہمارے کچن سے ہمیشہ سے ہم موصول کر سکتے تھے. اور ایشو یہ ہوتا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کون سی ترکیب استعمال کریں, کیسے استعمال کریں, کتنی مقدار استعمال کریں. مگر اب جو ہے وہ تمام ایشوز جو ہیں وہ ہم ایڈریس کریں گے. ہمارے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوں گے اور ڈیفرنٹ ریپ اپس ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کا تڑکا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صبح صبح جب تک ڈھول ڈھڑکا نہ ہو, صبح جب تک کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز فیسنیٹنگ نہ ہو, فیسٹیوٹی نہ ہو, تو ایسا تو کہتے ہیں نا کہ مارننگ شو کا مزہ دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ویورز, مختلف چیزوں پہ ہم بات کریں گے, مختلف ایشوز پہ بات کریں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہوگا, آج کا جو پروگرام ہوگا وہ کیا ہوگا, باقاعدہ ہم آج شو کا آغاز کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج وہ سیلیبریٹی کپل ہے جو کہ میں ابھی ریویل نہیں کروں گی, جن کو آپ نے دیکھا ہے کل پرسوں ترسوں اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے, سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. ویوز آ رہے ہیں, $1 ملین لک انہوں نے دی ہے, $1 ملین سمائلز ان کی آ رہی ہیں. انہوں نے ہر طبقے کو انگیج کر دیا ہے, چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ نیچ کلاس ہو, چاہے وہ ماڈرن کلاس ہو, چاہے وہ عام لوگ ہو, سب لوگ ان کی باتیں کر رہے ہیں, ان کی پکچرز شیئر کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ڈیزائنر کون ہے, ان کا جیولری میکر کون ہے, ان کا ڈریس, ان کا ایونٹ کس نے ڈیزائن کیا. تو آج ہم آپ کو اس سیلیبریٹی کپل سے بھی ملوائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شو میں ایک اور سیلیبریٹی ہیں, وہ بھی ہمارے شو کا حصہ رہیں گی. تو بھی اس بات یہ ہے کہ ہم یہ شو کیوں لے کر آئے ہیں. ہم یہ شو اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ میں یہ چاہتی تھی, مطلب کہ جب میں نے یہ چینل جوائن کیا تو میں چاہتی تھی کہ میں کیوں نہ ان تمام خواتین کو ایڈریس کروں جو کہ میں پہلے چینلز میں کرتی تھی. اور میری جو پیاری پیاری بہنیں ہیں وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھیں ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ اور ٹاک شوز کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, عام بات کرتے ہوئے. اور مجھ سے پوچھتی تھیں کہ آپ نے آج کپڑے نہیں دکھائے, آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اسکن کو کیسے آپ ریویجنیٹ کر سکتے ہیں, آپ نے ہمیں ٹپس کے بارے میں بتایا, بیوٹی ٹرینڈز کے بارے میں نہیں بتایا, فیشن ٹرینڈز کے بارے میں بتایا. اور خواتین کی بہت سے ایسے صحت کے مسائل جو تھے ہم ڈسکس کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بہت ہی سوشل ویلیوز پہ بات کرتے تھے, جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بات کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ساس بہو کی کہانیوں کے اوپر بات کرتے تھے, کیا ہونا چاہیے, ریلیشن شپ گولز کے اوپر بات کرتے تھے. اور خواتین اور ان کے جو ہسبینڈ کے جو معاملات ہیں وہ کیسے لے کے آگے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بھی باتیں ہم کرتے تھے کہ جیسے غلط چیزوں کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بات کی جاتی ہے اور سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بن دیا جاتا ہے, لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنا اور ہم نے کس طرح دکھانا ہی وہ ہمارا کام ہے کہ ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے
اس کو اپنے گھروں کی آپ زینت مت بنائیں. ہر چیز فالو کرنے کی نہیں ہوتی, ان چیزوں کو فالو کریں جو کہ سوشل میڈیا میں ایک پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہے, ایک اویئرنیس پھیلا رہی ہے, ایک اویئرنیس کا پیغام دے رہی ہے, نہ کہ اگر کسی نے بھی کچھ بھی کہہ دیا تو آپ اسی چیزوں کو لے کے اپنے گھر میں لڑائی ڈالیں یا طوفان بدتمیزی برپا کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آج کی جو آڈینس ہے میری پیاری پیاری خواتین ہیں, آج کی آڈینس جو ہے وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ہمیں نیو پاکستان کو واپس اس مارننگ شو پہ دیکھنا چاہتے تھے, نیو پاکستان کا یہ شو دیکھنا چاہتے تھے. ہم نے اسپیشلی یہ شو آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے. ملوائیں گے آپ کو سیلیبریٹی کپلز کے ساتھ, سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز ان نیو پاکستان. ہم خوشیوں بھرا لمحہ آپ لوگوں کے لے کر آئے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے دنوں کیا, پچھلے ایک دن پہلے ہی $1 ملین لک کے اوپر بات ہو رہی تھی, فیری ٹیل ویڈنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی, کپڑوں کے اوپر بات ہو رہی تھی, چمک دمک کے اوپر بات ہو رہی تھی, مہنگے سیٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور پھر اینڈ میں نکاح خواہ کے اوپر بھی بات ہو گئی. یہ سب باتیں ہوئی, اتنی بات ہوئی کہ ان بیچارے کپل کو تو رگڑا گیا, اس میں جو بنانے والے ان کو بھی رگڑا گیا, اور اس کے بعد سے جنہوں نے خوبصورت طریقے سے ان کو سجایا سوارا وہ بھی گئے اس میں. تو یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا, ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ویورز کو بتائیں اور ان سے اسپیشلی ملوائیں اور سوال پوچھیں یہ ہوا کیوں, یہ کیسے ہوا, اور انٹروڈیوس کرائیں نیولی ویڈ کپل ڈاکٹر نبیہ علی خان اور ان کے ساتھ ہے حارث کھوکھر. میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. A big round of applause to them. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا اور اپنا ٹائم دینے کا. اور آپ لوگوں نے کہتے نا کہ آپ لوگوں نے شو میں پہلی بار آپ لوگوں نے انٹری کی ہے, اور فرسٹ آپ کا گلمپس ہے آفٹر یور ویڈنگ. بھائی اب ہنا بلائیں اور ہم نہ آئیں, ایسے تو حالات نہیں. ڈاکٹر نبیہ, ہنا نے جوڑا کیا بنا دیا, ہنا کی تو راتوں رات ہی ہنا کا تو برانڈ, آپ کا 1 کروڑ کا جوڑا. 1 کروڑ کا جوڑا, اور آج آپ نے جو جوڑا پہنا ہے وہ کتنے کروڑ کا ہے؟ یہ 250 کلو کا جوڑا ہے. یہ اتنا ہیوی ہے, اتنا ہیوی ہے. اچھا میں اکثر اوقات نا یہ کہہ دیتی ہوں کہ اتنے کلو کی جولری اور اتنے کلو کے یہ کپڑے اور چیزیں نا, تو ویسے ہی میں نے اس میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ 40 کلو کا سیٹ پہنا ہوا میں نے, یہ وہ اس پہ جو ہے وہ بنا لیا, میمز بنا لی. یہ جوڑا کس کا ہے؟ یہ جوڑا ہنا سلمان کا ہے. اب یہ نہیں بتائیں گے کہ ہنا سلمان کون ہے, لیکن یہ جوڑا ہے. ہنا سلمان آپ ہے جناب. اور یہی ہے میری وہ دوست جنہوں نے میرا جو ہے وہ نکاح کا جوڑا بنایا, اور بہت خوبصورت جوڑا تھا وہ, اور اس کی قیمت کوئی کم قیمت نہیں ہے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ جب میں نے پہنا تو وہ 1 کروڑوں کا ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو حارث, آپ ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو دیکھا, پہلے بھی دیکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی آپ کام بھی کرتے رہے ہیں. پچھلے 5 سالوں سے آپ لوگ آپس میں وابستگی, اور آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں کا فورم ہے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو کیسے رشتے کے لیے ہاں بولی, کس نے پرپوز کیا, کیونکہ یہ سارے سوال جو ہے یہ ویور سننا چاہ رہے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اتنی زیادہ کھلے عام سب کے سامنے نہیں آئی یہ باتیں. ڈاکٹر نبیہ اور میں نے ایک تنظیم بنائی, ینگ میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن, اس کا میں نے ایونٹ کیا لاہور میں. ڈاکٹر صاحبہ وہاں پر آئی, ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا 5-5.5 سال پروفیشنل تعلق رہا جی. اور یہ کچھ مہینے پہلے, یعنی کہ کوئی 6-7 مہینے پہلے جو ہے انہوں نے ایک میسیج بھجوایا 3rd پرسن کے تھرو کہ آپ مجھے پسند ہیں. پھر میں اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ 5.5 سال سے میرے ساتھ تھی, اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میری تنظیم میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے ایک لڑکی ہو کر, اتنی انرجی لڑکوں میں بھی نہیں ہے. یعنی کہ اتنی انرجی کے ساتھ اتنا وقت دیا, اور پھر اتنی ڈیڈیکیشن, اتنا ہارڈ ورک, اور ٹائم سب سے بڑی بات, ہارڈ ورک, ڈیڈیکیشن, ٹائم, انہوں نے یعنی کہ ہر جگہ جو ہے وہ ساتھ دیا. اور سب سے بڑی ان کی کوالٹی یہ تھی کہ جو لوگ مجھے پسند نہیں تھے نا, یعنی کہ جو میرے دشمن تھے, جو یعنی کہ ابھی جیسے نیگیٹیویٹی کر رہے ہیں, جل رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, وہ تب پہلے بھی تھے. کیونکہ ایک انٹیلیجنٹ, کوئی بندہ پازیٹیو کرتا ہے تو لوگ تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. انٹیلیجنٹ اور سمارٹ بندے سے سب سے زیادہ جلا جاتا ہے, سڑا جاتا ہے. اس سے جو ہے وہ بہت لوگ سڑتے ہیں. وجہ ہوتی ہے نا کہ وہ بھائی کچھ ہے, عام بندے سے کون سڑے گا. بالکل. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ کبھی بھی
ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھی جو میرے دشمن تھے یہ 5.5 سالوں میں. ان کو بہت آفرز ہوئی, ان کے مفاد میں بھی تھی وہ آفرز, ان کا یعنی کہ وسیع تر مفاد تھا اس میں اگر یہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تو, لیکن یہ نہیں بیٹھی اور میں بھی نہیں بیٹھا آج تک 5.5 سال آپ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. ہاں جی. اور اس آرگنائزیشن اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوست وہی ہوتا ہے, اچھا مخلص وفادار دوست وہ ہے جو آپ کے دشمن کے ساتھ کبھی نہ بیٹھے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بتایا کہ ساتھ ساتھ میں نکاح کے اوپر بھی کچھ کامنٹ پوچھتی جاؤں گی آپ سے. آپ جو نکاح خان کے ساتھ جو ویڈیو بنا رہے تھے اس پہ بھی لوگوں نے اتنا شور اٹھایا ہے کہ بھئی دعا ہو رہی ہے, حارث صاحب جی ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ دعا میں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, وہ موبائل کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں میری دادو اور دادا وفات پا گئے ہیں, میرے نانا بھی جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں, میری نانو زندہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک ٹریڈیشنل ملک ہے, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی والے لوگ ہیں اور ہم اپنے بڑوں کی بہت عزت کرتے ہیں, دادا نانی اور جو ہے وہ دادی کی. تو میں نے موبائل جب اٹھایا نا تو مجھے بڑی دیر سے کالز آ رہی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ میں تنظیم رن کر رہا ہوں, اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ آئے تھے وہ سب سیلیبریٹی تھے, وہ بھی کال کر کے لوکیشن کبھی کچھ وہ ڈائریکٹ ہم سے رابطے میں تھے نا, کسی پی اے کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. اصل میں ہم دونوں ہی رابطے میں تھے ان کے ساتھ. میری نانوں نے کہا, بڑی دیر سے کال کر رہی تھی کہ مجھے دکھا دو. ان کا آپریشن ہوا گرکی ہاسپٹل سے, یہ ان کی ساری جو ہے یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کیا کہ وہ چل سکیں, وہ چل نہیں سکتی تھی اور آ نہیں سکتی تھی, ان کی خواہش تھی. اور میں کیونکہ سب سے لاڈلا تھا اور مجھ سے سارا ہی خاندان پیار کرتا ہے, تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں آؤں, اور وہ نہیں آ سکی تو انہوں نے کہا دکھا دو. تو ہم تو ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بات سر آنکھوں پہ, ٹھیک ہے, میری والدہ کی والدہ ہیں تو ہمیشہ بڑی ہے, بزرگ ہیں, تو ان کو وہ دعا ہو رہی تھی, انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل دکھائیں اور باقی دکھائیں, تو میں نے دکھا دیا. لیکن دیکھیں یہ لوگ, ایک ہوتا ہے, میں بھی صحافی ہوں, آئی ایم اے جرنلسٹ, میں جرنلزم کو سمجھتا ہوں. ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح, ایک ہوتی ہے تنقید برائے حسد, تنقید برائے جو ہے وہ جیلسی, تنقید برائے بغض. یہ کر رہے ہیں لوگ, ان کو چاہیے کہ پوچھیں تو صحیح کہ بھائی کیوں اس وقت. اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ان کو جواب دے سکیں آج اس پروگرام کے ذریعے. اچھا ویسے نا میں تو ضروری نہیں سمجھتی ایسے فضول لوگوں کو جواب دینا, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے الفاظ کی توہین ہے کہ اگر میں ان کو بتاؤں کہ ہم جو مرضی کریں, ہمارا نکاح تھا, ہم ویڈیوز بنائیں, ہم نہ بنائیں, رول ماڈل ہیں سب کے لیے, لوگ آپ کو بہت فیسنیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ غلط بات ہے. دیکھیں کسی کے گھر میں شادی ہے, کوئی کتنے کلو کے کپڑے پہنے, کوئی نہ پہنے, کوئی کروڑوں کی جولری پہنے, یہ ایسے حاسدین ہیں, ایسے منافقین ہیں کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, اور حسد کرنے والے کا کوئی معیار نہیں ہوتا, وہ اپنے معیار سے ہمیشہ گر کے بات کرتا ہے. تو یہ جو حاسدین ہمارا نکاح کے حوالے سے جو ہے وہ کنٹروورسی پھیلا رہے ہیں, یا ان کو موقع مل گیا ہے کہ جی ہم ویوز کی گیم ہے, ڈالرز کی گیم ہے, ایک ڈالر کمانے کے پیچھے جو ہے وہ کسی کی خوشیوں کے بارے میں غلط باتیں کرنا, پھر جو ہے وہ کنٹروورسی کرنا, یہ چیزیں کرنا, یہ ہمارے پاکستان کا شیوا بنتا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں زیادہ تر لوگ جو ہے اس طرح کے ہیں کہ جن کے پاس فارغ ٹائم ہے, فضول وقت ہے, ہر وقت جو ہے وہ کام تو کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں, تو ادھر کنٹروورسی کر لی, ادھر جو ہے اسے دیکھ لیا اس نے کیا کیا ہے. پہلی بات یہ کہ میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں, ایک ماہر نفسیات ہوں, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں اللہ رسول کی بات کرتی ہوں, میرا ایک کنیکشن ہے, میرا ایک کام ہے, میں لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خوش نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میک اپ نہیں کر سکتی, یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 1.5 کروڑ کی جولری نہیں پہن سکتی, یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی شو بازی کی ہے. اتنی سادگی سے نکاح تو آپ کے پاکستان کی کسی بھی سیلیبریٹی نے نہیں کیا, کوئی بھی ایسی جو ہے وہ آپ کے پاکستان کی شخصیت نہیں ہے کہ اتنی سادگی سے کسی نے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو ہے وہ نکاح ہو گیا ہو. تو یہ تو میں کریڈٹ دیتی ہوں, اور حارث کو بھی اور خود کو بھی اور ہماری پوری فیملیز کو بھی, کہ دیکھیں 4 بندے ہم نے اپنی فیملی سے بلائے صرف, کیونکہ علامہ صاحب, مولانا صاحب جو ہے, مولانا طارق جمیل صاحب, ان کو ہم پریشان تو نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا مجمع ہم اکٹھا کر لیتے, لیکن آلریڈی باہر مجمع اکٹھا ہو گیا, آپ تو آئی تھی, بالکل آپ نے تو دیکھا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ, میڈیا, یہ وہ سب, اور جتنے بھی ہمارے انفلوئنسرز آئے تھے, جتنے میڈیا پرسنالٹی آئی تھی, ان سے ہمارا گھر والا تعلق ہے. جیسے آپ ہیں, آپ کے ساتھ دوستی ہے, پیار ہے, آپ بہن ہے, محبت ہے. اسی طرح ڈاکٹر عرفان کیسر اور ڈاکٹر نازش کے ساتھ بھی اسی طرح جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں صاحبزادہ سلطان جو ہیں وہ آئے, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ گھر والا تعلق ہے. حارث کے بھی کانٹیکٹس ہیں, میرے بھی کانٹیکٹس ہیں. پھر منسٹر صاحب آئے, خواجہ جو ہے وہ سلمان رفیق صاحب,
ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اتنے کم ٹائم میں جو ہے وہ ان کو ہم نے نوٹس سے بلایا. ہمارے اور ٹک اچھا ایک اور بڑا زبردست سوال جو ہے وہ آیا تھا, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی, بلکہ بہت سے سوال اور بھی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ مزیدار قسم کے سوال پوچھیں, وائی ناٹ, کیونکہ ڈاکٹر نبیہ آپ کو دیکھ کے بھی بہت سی خواتین جن کی شادی ہونے والی وہ ویسے کپڑے بنانا چاہتی ہیں, وہ جیولری بنانا چاہتی ہیں, وہ اس طریقے سے سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں نیگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیوٹی بھی ہے. تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں اور ویورز بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. ویلکم بیک ویورز. بریک سے جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر سے بات کر رہے تھے کس طرح یہ جو ان کی شادی ہے یہ نہ صرف وائرل ہوئی ہے بلکہ جو مومنٹس ہیں انہوں نے کیا انجوائے بھی کیے ہیں, کہ آپس میں نہیں کیے کہ صرف وائرل کی دوڑ میں وہ بیچارے آپس میں لگے ہوئے اور ایک دوسرے کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے فون پہ یہ میسج تو نہیں آیا یا تمہیں یہ ویڈیو تو نہیں فارورڈ ہوئی. تو ایسی بھی چیزیں ڈاکٹر نبیہہ کتنی میٹر کرتی ہیں. ایک ریلیشن شپ جو آپ تو زیادہ جانتی ہیں, آپ بات بھی کرتی ہیں ریلیشن شپ گولز کے اوپر, تو آپس میں جو ایک بانڈ بنتا ہے, ایک کہتے ہیں ریجوائس کرتے ہیں آپ اپنا نکاح, میرا تو نہیں خیال آپ لوگ کر پائے ہوں گے ابھی تک. نہیں ہم الحمدللہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں اور حارث اور میں بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہم مل کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کی فضولیات جو ہے وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہنستے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. یہ مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں, میں ان کو دکھا رہی ہوتی ہوں. مطلب ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پاکستان میں اتنا تو کسی کا نکاح وائرل ہوا ہی نہیں ہوگا جتنا لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ کروڑوں کا شہر لاہور ہے لیکن کروڑوں سے زیادہ آبادی پورے پاکستان میں ہے. تو یہ کروڑوں کی جو آبادی ہے یہ ساری کے سارے میرے فین, پھر جو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی محبت, ان کا پیار, باتیں کرتی ہیں. کروڑوں کی بات کرتی ہوں میں. میاں کو آفس میں آپ کے ویڈیوز بھیج رہی ہوتی ہے. دیکھیں میں کروڑ سے نیچے بات نہیں کرتی, میرا لیول ہی نہیں ہے. ہاں بالکل, مجھے خواب میں بھی کروڑوں آتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ کہتے ہیں بڑا سوچو گے تو بڑا ملے گا. یس, بڑا سوچیں گے تو بڑا ملے گا. آپ کروڑ سوچیں گے تو پھر آپ کو لاکھوں ملیں گے. بالکل ایسا ہی. اور اگر آپ جو ہے وہ لاکھوں سوچیں گے تو پھر ہزاروں ہی ملیں گے. بڑی سادگی سے نکاح ہوا, میں خود وٹنس کر رہی ہوں. حالانکہ لوگ بہت پیسہ لگاتے ہیں اور پھر وہ اتنی وہ گین کرتے ہیں, لیکن آپ کے ہاں ہر طرح کا انفلوئنسر دیکھا, ہر طرح کا میڈیا سیلیبریٹی باہر کھڑا ہوا تھا, جگہ نہیں تھی اندر جانے کی. کون کون سے سیلیبریٹیز آپ کی نکاح پہ آئے؟ فرح اقرار تھی, پھر ڈاکٹر فان کیسر, ڈاکٹر نازش, اس کے علاوہ جو ہے منسٹر بھی تھے. ہاں منسٹر صاحب تھے, منسٹر جو ہے وہ خواجہ سلمان رفیق صاحب تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ انہیں ٹک ٹاکر بھی کہہ سکتے ہیں اور بھی لوگ کہہ سکتے ہیں, ایڈوکیٹ فہیم تھے. اور یہ سارے انفلوئنسرز ہیں, وہ لوگ ہیں جو فیمیلیئر ہیں, فیمس ہیں. صاحبزادہ وقار سلطان تھے, اور اس کے علاوہ فوڈ ولاگر جو ہے عمر, ایک لڑکا ہے بڑا اچھا کنٹینٹ کریٹر ہے, وہ تھا. اس کے علاوہ ہمارے ینگ میڈیا جرنلسٹ ایسوسیشن کے ممبران تھے, بہت سارے جرنلسٹ تھے. اصل میں ہمارے پاس ٹوٹل پورے پاکستان میں 3000 چینل ہے, 3000 نیٹ ورک ہے, جس کے پریزیڈنٹ اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. ہم ینگسٹرز کے لیے کام کر رہے ہیں اور دوسرا ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں ہر طرح سے. 3 طرح سے ہم انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ینگ میڈیا ایسوسیشن کے تھرو پاکستان کی پہلی ایسی بڑی تنظیم بنائی کہ جس میں ہم نے جو ہے وہ ینگ جرنلسٹ کو پروموشن دی. یہی آگ ہے بیسیکلی, یہی تکلیف ہے ہماری. جو ایک جنگ ہے نا, یہ جو ہمارے خلاف بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیوز لگاتے ہیں, یہ وہ دوسری کمیونٹی ہے جو ہماری ہی آرگنائزیشن سے غدار, جنہیں آپ کہتے ہیں نا, میں ان کے لیے غدار کا لفظ استعمال کرتی ہوں. یہ وہ غدار ہے, ایک غدار وطن ہوتا ہے نا جس کی سزا موت ہے. یہ وہ غدار ہیں کہ جو محبت پیار سے اندر گھس کے جو ہے منافقین کی طرح منافقت کرتے ہیں اور پھر جا کر اپنی ایک اور الگ آرگنائزیشن بناتے ہیں, وہاں کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. کل ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ مجھے بھی ٹیگ کی ہوئی تھی انہوں نے کہ یہ تو ان کے بھائی تھے, کیسے شادی ہوگی. میں نے کہا بھائی تھے, اللہ معاف کرے, بھائی کیوں ہے بھائی میرا رشتہ. ایسی تک باتیں آپ لوگ کسی کے ایموشنز کے ساتھ اس طرح کھیلیں, مطلب میرا وہ نہ میرے کزن نہ میرے کوئی رشتہ دار کے آپ اس حوالے سے جو ہے اس کو میرا بھائی بنا دیں. وہ خان میں کھوکھر, ہاں تو وہ ان کا ہمارا جو ہے وہ خاندان بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ, تو بھائی کیسے ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو سب کو ہی جو ہے وہ بھائی سمجھتی ہوں. میں نے تو آج سے کسی کے لیے بھی جو ہے وہ غلط سوچ جو ہے وہ نہیں رکھی. اب اگر شادی سے پہلے, اور میں نے تو کبھی اس کو بھائی بولا بھی نہیں, اگر میں جو ہے وہ اس کو یہ میں نے کبھی کہہ دیا ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ شادی سے پہلے سب بھائی ہوتے ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ آپ کی بات اٹھا لیں گے, ہاں یہ اٹھا لیں گے. تو جو ہے وہ یہ ان کا نا اور کوئی کام نہیں ہے. مجھے لگتا ہے صرف ڈاکٹر نبیہہ ان کو لڑ گئی ہے. کزن میرج میں جو ہے وہ سب بھائی بہن ہی ہوتے ہیں. ہاں
کزن میرج اگر ہوتی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ بھائی بولتی ہیں ساری لڑکیاں اور وہ بہن بولتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن ہم تو ایک دوسرے کو بہن اور بھائی نہیں بولتے تھے. اور دوسری ایک بات یہ کہ جو ویلاگ کر رہے ہیں نیگیٹو, وہ سارے ہماری کمیونٹی کے ہیں. ہم نے اپنی کمیونٹی سے ہمیشہ پیار کیا, خیر بانٹی, آسانیاں بانٹی. یہ کوئی غیر لوگ نہیں ہے, عوام تو بہت پیار کر رہی ہے, عوام بہت پازیٹیو ہے, لیکن یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ ان کی تصویر لگا کے پوزیٹیو بول لو تو ویوز آئیں گے, ڈالر آئیں گے, نیگیٹیو بول لو تو ڈالر آئیں گے. ڈالر کا تو آپ نے ہار پہنا ہوا تھا. ہاں اس پہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ حارث نے ڈالرز کا ہار پہنا ہے, یہ کیا طریقہ ہے. مجھے ان کے فیملی والوں نے ایک ڈالر بنوائے تھے, ڈالرز کے ہار پہنا دیا, اس پہ جو ہے وہ 4 نوٹ لگے ہوئے تھے $5 کے, $20, یعنی کہ وہ 6,000 سے کم ہی بنے نا. اور بھائی میں نے تو 6,000 سے کم کا ہار پہن لیا تو تم لوگ چیخیں مار رہے ہو. تو جو ہماری تصویریں تھمبنیل میں لگا کے تبصرہ کر رہے ہو, انیلیسس کر رہے ہو, تجزیہ کر رہے ہو, ادھر سے جو لاکھوں روپیہ کما رہے ہو, ہزاروں ڈالر کما رہے ہو, وہ لاؤ نا ذرا 50% دو کمیشن, ہاں لے کر آؤ. نہیں, ایک میں آپ کو بات بتا دوں, یہ 45 کلو کا میں نے سیٹ پہنا تھا یا نہیں پہنا تھا, لیکن 45 کلو کی ہتھ کڑی لگوانے کی صلاحیت رکھتی ہوں میں. یہ ذہن میں رکھیں, تو یہ ذرا احتیاط کریں. اور اب اس بندے سے کبھی پنگا نہ لیں جو شریف ہو, عزت دار ہو, کیونکہ جب اس نے بدماش بننا ہے نا تو اس نے آپ کے نا وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پرخچے اڑا دینے ہیں, یہی ہوگا. اور میں نہیں دیکھوں گی میری کمیونٹی ہے کون نہیں ہے. جو بدتمیزی کرے گا میری ویڈیو جہاں جہاں استعمال ہوئی, جس نے کی, جس نے میری جو ہے وہ پکچرز استعمال کی, آپ لوگوں کو 45 کلو کی ہتھ کڑی نہ لگوائی میں نے, تو آپ میرا نام بدل دیجیے. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, کچھ یوٹیوبرز جو حسد کے مارے ہیں, جو جیلس ہیں, جو بغض رکھتے ہیں اور سڑ کے کالا سنگھاڑا بن چکے ہیں, ان کے لیے ایک پیغام ہے. وہ نا عوام کو نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں کہ عوام کسی طریقے ان کے ساتھ پیار کم کر لے, لیکن عوام بھی پیار کم نہیں کر رہی. ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ اس طرح کی بڑکے مار رہے ہیں, بغیر جو ہے وہ ریسرچ کیا انہوں نے کہ میں ویڈیو کیسے بنا رہا تھا, کیوں بنا رہا تھا. جو ہے وہ آپ نے آپ بتا دیا نا ادھر بیٹھ کے مولا علی کا کال ہے, کہا کہ ویڈیو بنا رہا تھا میں, ٹھیک ہے, وہ تو ویڈیو کال پہ تھا. ہم اس لیے چاہتے تھے کہ ہماری پہلی انٹری ہمارے شو میں آپ لوگوں کی ہو, ایز اے کپل ہو, ایز اے سیلیبریٹی گیسٹ ہو, تاکہ جو چیزیں جو اتنی زیادہ جتنی نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے, مس انفارمیشن ہے, وہ کلیئرٹی کی طرف جائے. اچھا, میں ایک بات یہاں پہ عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری مخالف پارٹی ہے, جس کو رن جو ہے وہ آپ کے پاکستان کے کچھ نامور لوگ کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا رچاتے ہیں. وہ باقاعدہ یوٹیوبرز کو ہائر کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ کانٹینٹ لکھ کے دیا جاتا ہے, اور ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ پھر لگوایا جاتا ہے. اور میرے پاس ان کی لسٹ ہے, ان کے نام ہے جو یہ حرکتیں کروا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی انہوں نے 2.5 انچ کی جو ہے وہ اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے, اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے, صرف لوگوں پہ گند اچھالتے ہیں. تو جہاں بھی آپ ہمارے خلاف نیگیٹیوٹی دیکھیں نا, غلط چیزیں دیکھیں, وہ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے وہ مخالفین ہیں جو ہماری تنظیم سے ٹوٹے ہوئے ہیں, اور انہیں کچھ پوچھتا کوئی نہیں, ان کی اوقات کوئی نہیں. تو پھر یہ بیچارے جو ہے وہ کتنے کروڑ سلامی ہوئی ہے, یہ بھی عوام پوچھنا چاہ رہی ہے, کتنے کروڑ سلامی جو ہے آپ لے کے اٹھے ہیں, بتائیں جی کتنے کروڑ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انفلوئنسر جو ہیں وہ کتنے پیسے دے سکتے ہیں, یا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ کتنے کو پیسے دے سکتا ہے, یا ایک جرنلسٹ کتنا کو امیر ہوتا ہے. تو انفلوئنسر اگر ہماری شادی پہ آ گیا تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. یہی نا آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے نکاح سے, آپ کی شادی سے پاکستان نے کتنے کروڑوں, پاکستان کے یوٹیوبرز نے کتنے کروڑوں روپے کمائے ہیں. وہی نا, یہ پاکستان نہیں, ہندوستان کے انفلوئنسرز نے بھی کمائے ہیں. انہوں نے بھی کمائے ہیں جی. تو دیکھ لیں کتنی وائرل آپ کی شادی ہوئی ہے. اچھا, آنے والے کون سے ایونٹس آ رہے ہیں آپ کے, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ بھی ویوز جتنے بھی ہیں وہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کیا مائیوں مہندی پراپر کریں گی, وہ بھی سادگی سے کریں گی؟ نہیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے جاننے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں. میری فیملی نہیں آئی, ان کی فیملی نہیں آئی, صرف جو ہے وہ ان کے والدین تھے, چچا اور تایا تھے, اور میری طرف سے میرے 2 بھائی تھے اور کزن تھے بڑے, اور ایک ماموں تھے. تو یہ 4-5 لوگ جو ہے میری طرف سے اور 4-5 لوگ ان کی طرف سے تھے. باقی تو سارے انفلوئنسرز اور ہماری میڈیا فیملی تھی, اور باقی جو ہے وہ سارے پورے پاکستان کا میڈیا وہاں پہ موجود تھا. یہ ابھی تو لاہور کی بات ہے مطلب, لیکن دور دور سے بھی جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے تھے.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائیوں بھی ہوگی, مہندی بھی ہوگی, بارات بھی ہوگی, ولیمہ بھی ہوگا. ابھی تو تیاری پکڑ لیں, پاکستان کی ٹاپ ٹرینڈ شادی جو ہے وہ انشاءاللہ بنے گی. اور ابھی تک آپ نے ایسی شادی جو بہت کم خرچے میں ہم کرنے جا رہے ہیں, بہت ہی ایسا ہم ٹرینڈ دینے جا رہے ہیں پاکستان میں کہ ہم ساری جو ہے وہ اپنے لوازمات بھی پورے کریں گے, ساری اپنی خواہشات بھی پوری کریں گے, لیکن کم سے کم بجٹ میں. جتنا ہم نے اپنے نکاح پر جو ہے وہ بجٹ لگایا جو نہ ہونے کے برابر تھا, لیکن اس کا جو ہے وہ انفلوئنس اتنا ملا, یا اس کے حوالے سے جو لوگوں نے کروڑوں کی بات کی, کروڑوں تو ہمارا جو ہے وہ نکاح پر بھی خرچ نہیں ہوا. ایون ہم نے کھانا بھی نہیں دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے جو ہے وہ اسپیسیفک سب کو پیزا کھلایا, اور وہ اس لیے کھلایا کہ وہاں مولانا صاحب کے گھر پر ہم جو ہے وہ کھانے کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا جی یہاں کھانا نہیں کرنا, آپ صرف جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے بات کریں. تو وہ پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلے. تو اب انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ ناچتے گاتے بھی نظر آئیں گے. اب آپ اس پر اگر یہ کہیں جی یہ بہت بڑی جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ناچ گانے اور فلاں ٹمکا, تو دیکھیں ہر گھر میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, میں کسی کو روک نہیں سکتی. اگر کوئی میری شادی میں آ کے ناچنا چاہتا ہے, گانا چاہتا ہے, تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آپ یہ نہ کریں. ہر بندے کی اپنی جو ہے وہ محبت ہے. میرے بہن بھائی بھی ہیں اور لوگوں کزنز وغیرہ بھی ہیں, سب لوگوں کو خواہش ہے کہ وہ شادی میں ڈانس بھی کریں, حارث کی طرف سے بھی, تو وہ کریں گے بھائی. میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں, آپ نے جتنی کنٹروورسی کرنی ہے وہ پہلے ہی کریں. کہ ابھی دھوم دھڑکا اور فیسٹیوٹی باقی ہے. ایگزیکٹلی باقی ہے. یہ تو ویوز دیکھ رہے ہیں, وہ بھی پھر آپ کہتے ہیں ان کی نظریں لگی ہوں گی کہ ڈاکٹر نبیہ کتنے مزید کلوں کا جو ہے وہ ہار پہنیں گی یا جوڑا پہنیں گی, یا کتنے کلوں کا میک اپ کرائیں گی. میں 45 ارب کا جو ہے وہ ہار پہنوں گی اور 50 ارب کا سوٹ پہنوں گی. آپ تیاری پکڑ لیں کنٹروورسی کرنے کی, اور میری مرضی, میں اربوں کا کپڑے پہنوں یا میں کروڑوں کے کپڑے پہنوں. میں آپ کے پاس مانگنے تو نہیں آ رہی کہ بھائی مجھے آپ جو ہے وہ دیں, مجھے جہاں سے مل رہا ہے میں پہنوں گی بھائی. تو نبیہ آپ بات کرتی ہے ریلیشن شپ گولز کے اوپر. نکاح بہت خوبصورت ایک عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے. کیا سمجھتی ہیں جو خواتین, جو بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں آگے آنے والے دنوں میں, ان کی شادی, کیونکہ شادی سیزن بھی ہے, کیا پیغام دے رہی ہیں ان کو؟ میں سب سے پہلی تو بات یہ کہ نکاح ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے. میاں بیوی کا تعلق ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے, اور ایک مرد ایک عورت کے بغیر نامکمل ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بس نامکمل تو ہیں لیکن ہم وفادار نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لائل نہیں ہیں. ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے شادی کرنے کے بعد بھی اگر دوسری عورتوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے یا دوسری عورتوں کے ساتھ ملوث ہوتا ہے, تو یہ اس کی میں ایسے شوہر کو شوہر مانتی نہیں ہوں کہ جو شوہر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرے, کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی بھی مردوں کے ساتھ جائے اور مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے. تو جو مرد اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بیوی کے لیے بھی پسند کرے, اور جو بیوی کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے بھی پسند کرے. مردوں میں اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ڈاچ کراتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نکاح جیسا پاک عمل جو ہے نا وہ دو لوگوں تک ہی ہونا چاہیے. نگاہوں کی حفاظت اور اپنے آپ کی حفاظت اپنے پارٹنر کے لیے بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی یقینی بنانی چاہیے. دیکھیں ایک گھر میں جو عورت رہ رہی ہے نا وہ ایک حصار میں ہے شوہر کے, وہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں محسوس کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاتی ہے, بتا کے جاتی ہے. تو پھر مرد کو بھی پتہ ہونا چاہیے, مرد کا بھی, کہ وہ کہاں پر موجود ہے. یہ جو مرد کہتے ہیں میرے فون میں نہیں گھسنا, میرے سے جو ہے وہ میرے پر رعب نہیں جمانا, مجھے کس کی کال آ رہی ہے بتانا نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے. لائل بندہ جو ہے وہ آپ کو موبائل فون کھول کے دکھا دے گا کہ بھائی یہ فون ہے, کسی کی بھی کال آئے تم اٹینڈ کر سکتی ہو. اب میں اور حارث جو ہے وہ دونوں موبائل فون میں ان کے جو بھی فون آتے ہیں یا کالز آتی ہیں, اگر یہ مجھ سے چھپانا شروع کر دیں تو پھر ہم تو 4 دن نہیں چل سکتے, کیونکہ ظاہری بات ہے. اور میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں آپ نہیں چل سکتے. تو موبائلوں میں پہلی بات یہ کہ میں موبائل میں گھستی نہیں ہوں, ان کے موبائل پڑے ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ میں کبھی جو ہے وہ پرسنلی کہیں سو گئے ہیں تو میں موبائل چیک کر لوں, میں ان کی کوئی جیبیں چیک کر لوں, ان کی جیب میں کتنے پیسے پڑے ہیں یا کیا, یہ سارے معاملہ, یہ بڑی چیپ حرکتیں ہوتی ہیں. جو چیز چاہیے آپ شوہر سے مانگ کے لے لیں, لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ کریں. ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, سیکریفائسز ہوتے ہیں, اور عورت کے زیادہ سیکریفائسز ہوتے ہیں مرد کی نسبت. مرد تو صرف وفادار رہے تو بڑی بات ہے, بس مرد سے تو میں ہمیشہ وفاداری کی جو امید رکھتی ہوں, لیکن جو مرد وفادار نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پھر آپ اس کو وفادار بنا نہیں سکتے. اور حارث صاحب کی بہت امیدیں ہیں.
ہاں حارث سے میری امیدیں ہیں بالکل ہیں, اور حارث بھی اگر دوسری لڑکیوں کو دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں, بٹ اگر ہمارے بیچ میں کسی نے آنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نبیہہ علی خان اتنی تگڑی ضرور ہے کہ وہ اپنا رشتہ نہیں توڑے گی, وہ اس کو توڑ دے گی جو بیچ میں آئے گا. حارث جلدی سے 2 لفظ ڈاکٹر نبیہہ کے لیے. ڈاکٹر نبیہہ کے لیے 2 لفظ یہی ہیں, یہ بہادر ہیں, دلیر ہیں. اور آپ کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہیں؟ میری زندگی میں اب تو محبت ہے میری, اور میری زندگی میں جو ہے وہ ایک اسپیشل قسم کی, یعنی کہ ٹھنڈی ہوا ہے. ٹھنڈی ہوا کہہ لیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھنڈی ہوا ہے. تو محبت کے بارے میں اتنے ایکسپریسو نہیں ہے. بلکہ ابھی ہمیں بریک بھی لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم مزید باتیں کریں گے. تو ویورز چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. واہ جی واہ, واہ جی واہ, ویری نائس, ویری نائس. ہمیں جوائن کیا ہے جی میگا جی نے. میگا جی بطور اداکار فلمی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا اتنے سالوں پہلے, اور آج انہوں نے ہمارے سیٹ پہ جو ہے وہ رونق لگا دی ہے. اور باقی جو نیا کہتے ہیں نا کہ نیا نویلا جو جوڑا ہے اس کو ہم نے ویلکم کیا ہے. تو مہندی تو لگوا دی ہے حارث نے, بٹ ابھی جو فیسٹیوٹیز ہیں وہ باقی ہیں, ابھی جو فنکشنز ہیں وہ باقی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے ہمیں بتایا ہے. میگا جی آپ کو بہت بہت ویلکم. آج ہمارا اوپننگ شو ہے اور آپ اوپننگ شو کا حصہ بنی ہیں. بہت کام کیا ہے آپ نے, میں وہ بھول نہیں سکتی. آپ کی مووی جیت جو تھی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گھرانہ تھی, اور شگنا دی مہندی, اور بھی بہت سی موویز تھی. اس کے بعد تھیٹر, اور اب آپ ماشاءاللہ سنگر ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ آن ورس ٹیلی ویژن, فلم, تھیٹر, سنگنگ, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ الحمدللہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے نہ نوازا. اور اسپیشلی جب آج کے شو کی مجھے کال آئی تو, اور مجھے پتہ چلا کہ میری بہن نبیہہ آ رہی ہے, تو میں نے کہا اوبیس سی بات ہے کہ بہن ہی بہن کی خوشیوں میں ہمیشہ خوش ہوتی ہے. اور میں نے کہا میں اسپیشلی آج خصوصی طور پر اپنی بہن کے جو میرے شادی کے سانگز ہیں میں نے وہ پلے کرنے ہیں, جو کہ آج کل ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. ماشاءاللہ میری جو ہے وہ بیٹھی ہیں, ایک ہنا اور ایک جو ہے وہ میگا جی. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں, یہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشی میں خوش ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو اس ٹائم جل جل کے کباب بن رہے ہیں. چلے کوئی بات نہیں, ہم بھی ان کو تکا بوٹی کر دیں گے, ایسی کیا بات ہے. آپ کو ٹاک آف دی ٹاؤن ہونا چاہیے. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو عزت دے رہی ہے, کسی کو نواز رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے, اور اس کو دعائیں دینی چاہیے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو نبی ہے وہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. چاہیے 250 کلو کے لہنگے پہنے یا 50 کتنی کروڑوں کی جولری. تو میرا خیال ہے کہ بندے کو بڑا سوچنا چاہیے. جب آپ بڑا سوچیں گے تو بڑا بولیں گے نا. تو باقی کو درجن کا بھی خیال کریں, آپ صرف کلوز کو ہی فوکس کریں گے. نہیں, مجھے کلو اور کروڑ بس, اس سے اوپر کچھ نہیں پتا یار. آگے عرب کی بات کرو نا, اربوں میں جانا چاہیے. مہندی اور جو آگے بارات آ رہی ہے اس پہ اربوں کے لہنگے اور اربوں کے لہنگے. بالکل بالکل, کہ ہم نے آگے کی سوچنی, ہم نے آگے بڑھنا ہے. چلیں جی, بڑی پاکستانیوں سے نکل کے اب اربوں میں چلے جائیں. آپ کی مرضی ہے, کوئی بات نہیں, وہ بھی ہمارے اپنے. کیونکہ وہ اقبال بھی تو کہتے ہیں نا, میرے عرب سے آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. چاہے ہم پاکستان میں رہیں یا عرب میں رہیں, دل تو ہمارا اپنے ملک کے لیے ہی دھڑکتا ہے نا, چاہے جہاں بھی رہیں دنیا میں, جس حصے میں بھی. میگا جی آپ آج کل کیا کر رہی ہیں, کون سی نئی البم آپ کی لانچ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کا جو پروڈکشن ہاؤس ہے آپ کے گھر میں ہی ہے, آپ کا اسٹوڈیو جو ہے, تو کیا کر رہی ہیں آپ کچھ؟ دیکھیں اب تو ہر بندے کا اپنے گھر میں ایک پروڈکشن ہاؤس ہے, کیونکہ جس کے پاس موبائل ہے وہ ایک پروڈیوسر بھی ہے اور وہ ڈائریکٹر بھی ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. تو ہم نے ہمیشہ بڑے سکیل پہ کام کیا ہے, اور آج بھی جو میں کام کر رہی ہوں, ابھی میرا ریسنٹلی میگا اسٹوڈیو یوٹیوب پر گھڑا ریلیز ہوا ہے, جس کو ہمارے پنجاب کی فوک, جس کو میں نے پریزنٹ کیا, جو ہمیشہ سے میں پنجاب کی لیگیسی لے کے چل رہی ہوں, جس میں ہمارے پنجاب کا کلچر اور پنجاب کا فوک ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے عباس جٹ جی کے ساتھ اس فوک کو, سونی میوال کی جو مین سٹوری ہے کہ مینو پار لنگا دے وے کڑیا منتاں تیریاں کر دی, فوک لور سٹوری جو تھی, فوک سٹوری تھی, جو کہ آہستہ آہستہ ہمارے کلچر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جو ٹاک آف دی ٹاؤن چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لوگ اسی پہ فوکس کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا نہیں, جو ہمارا ہیریٹیج ہے, جو ہماری ثقافت ہے, ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو میرا جو کام کا سٹائل ہے وہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, تو میں نے اس کی لیگیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے گھڑا
किया लॉन्च, तो उसका मुझे बेहद रिस्पांस मिला। तो आई एम हैप्पी विद दैट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेघा का मेघा से मुकाबला है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट, तो मेरी थैंक यू। और मेरी बहन जो है वो इस चीज़ को हमेशा एक्नॉलेज करती हैं, प्यार करती हैं, क्योंकि मैं ना किसी को कॉपी करती हूँ, ना मैं किसी को देखती हूँ कोई क्या कर रहा है। मैं ये कहती हूँ कि मैंने जो पहले काम किया अब मैं उसको मजीद बेहतर कैसे कर सकती हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह अभी हमने बात की है कितनी कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं, हालांकि जर्नलिस्ट ही जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्या आपके शोबे में भी मोनोपोली है और जेलसी फैक्टर्स हैं? क्योंकि आपने पहले अदाकारी की, फिर आपने थिएटर किया और आप अब सिंगिंग कर रही हैं, और हमारे यहाँ म्यूजिशियंस जो है सिंगर्स की अपनी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत उनकी भी डोमिनेंसी वहाँ होती है। क्या समझती है कि आपको सपोर्ट मिलती है? अगर सपोर्ट की तो किसने की, और जिसने सपोर्ट नहीं की वो कौन लोग थे? देखिए अब नाम तो खैर मैं नहीं ले सकती, दूसरी सुरे मेरी लड़ाई करानी है सारे ना लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब तक आपका कोई मुखालिफ ना हो या कोई आपको देख के, जिसको देख कर आप भी ज़्यादा मोटिवेशन लेते हैं, आप अच्छा काम करने की आपकी मोटिवेशन होती है ना। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यार आपकी मुखालफत इतनी होनी चाहिए कि वो काम की हद तक हो, पर्सनल ना हो, ताकि किसी का करियर, किसी का घर, ये चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। काम है भाई, आपने ये गाना अच्छा नहीं गाया, आपने म्यूज़िक अच्छा नहीं किया, या आपने फ़लाँ रोल के साथ इंसाफ नहीं किया, सो ये तनकीद बराए इस्लाह हो सकती है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद कि आप उसको फैमिली डैमेज करें या उसके काम को डैमेज करें, ये नहीं हो सकता। और बाकी जेलसी जो एक बाय नेचर हर इंसान में पाई जाती है कि एक ये इंसान का एम्बिशन होता है कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ें हैं, लेकिन इसको पॉजिटिवली लेकर आपको आगे चलना है, ना कि आप किसी के लिए सबसे जान किया सिंगिंग की दुनिया में। सिंगिंग की दुनिया में सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, और चूँकि माशाल्लाह मैंने पहला एल्बम जो किया था वो तारिक ताफो साहब के साथ किया था, तो मरहूम ताफो साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। वो एल्बम मेरे सांझा पंजाब बहुत हिट हुआ, और इस तरह ग्रेजुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग आपको पता है मिल जाते हैं जो सपोर्टिव होते हैं और अच्छा काम आप करते हैं प्रोड्यूस, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है। और मुझे तो हमेशा कहते हैं कि मेघा यू आर वेरी पॉजिटिव, मैं कहती हूँ यस आई एम, बिकॉज माई ब्लड इज़ पॉजिटिव एंड आई एम ऑल्सो बी पॉजिटिव। डॉक्टर नबिया, ये बताएं कि हमेशा से हमने सुना है कि औरत औरत की दुश्मन होती है, औरत औरत को सपोर्ट नहीं करती, और ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारी दोस्ती मर्द से ज़्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि वो हमें बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अच्छा, मैं औरत और मर्द की दोस्ती पर तो मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि एक औरत की दुश्मन है, इस बात पे बहुत मुत्तफिक हूँ। और घर टूटते हैं तो औरत की वजह से, घरों में दरारें पड़ती हैं एक दूसरी औरत की वजह से। वो दूसरी औरत ज़रूरी नहीं कि आपका शौहर ही लाए, घर में बैठी कोई भी जो है वो पर्सनालिटी हो सकती है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। जो दुनिया में ना दुकानों पर इतना जहर नहीं बिकता जितना कानों में जो है जो जहर घोला जाता है ना, वो आपके घरों के अंदर जो है वो बिकता है। और ये बेचने वाली बात हो गई कि ज़रा सा अगर आपने किसी को जो है वो खुश देख लिया तो उसके कान में उसके ख़िलाफ़ बात कर दी, उसके कान में उसके ख़िलाफ़ बात कर दी। ये जहर जो है ना, इसका इलाज कोई नहीं है जो कानों में घोला जाता है। तो मैं हमेशा ये लोगों को कहती हूँ कि कानों के कच्चे लोग जो होते हैं ना, वो अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं। हमेशा कानों का पक्का रहना, जब तक आपके पास सबूत ना हो आपने अपने पार्टनर पर अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना। और अगर आपके पास सबूत आ भी जाए तो पहली कोशिश ये करें कि आप उस शख्स को बीच में से निकालें जो शख्स आप दोनों के बीच में दरार है, उस दरार को जो है वो फिल करें, ना कि आप अपने रिलेशनशिप को जो है वो तोड़ें। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा मानना ये है, मैं समझती हूँ कि अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि या मर्द हज़रात ये करते हैं कि किसी भी गलती की वजह से जो है वो सज़ा अपने रिलेशनशिप को देते हैं। रिलेशनशिप को नहीं, आपने सज़ा उस शख्स को देनी है जिसकी वजह से जो है वो आपका रिलेशनशिप टूट रहा है। ये आपने जो है वो स्ट्रेटजी अपनानी है, इंशाल्लाह आपका रिलेशनशिप जो है वो सही चलेगा। अब और अगर आप जो है वो रिलेशनशिप के लिए दौड़ेंगे, एक दूसरे के पीछे खाने को दौड़ेंगे या एक दूसरे से लड़ेंगे, लड़े ना, लड़ाई नहीं करनी। आप नाराज़ हो जाएं कुछ वक्त के लिए, जो है वो खामोश हो जाएं, बट आपने बदतमीजी नहीं करनी, लड़ना नहीं है। अगर आप लड़ेंगे ही नहीं तो फिर फसाद मचेगा ही नहीं, सीधी बात है। तो मतलब प्यार मोहब्बत से भी मसला हल किया जा सकता है। और हर किसी को इतना बहादुर ज़रूर होना चाहिए, हर औरत को भी और हर मर्द को भी, कि वो अपने बीच के कांटे को निकालने की सलाहियत रखे। कोई भी चीज़ हो, वो चाहे कानों में घुला जहर हो, वो चाहे किसी की बात हो, वो चाहे किसी का साथ हो, वट एवर, किसी भी मौजू पे। मैं ये रिलेशनशिप के हवाले से बड़ी मैंने आपको गोल्डन टिप दे दी है। अगर ख़वातीन ये कर गई ना तो दूसरी औरत जो उनके घर बर्बाद करने का बाइस बन रही है ना, वो औरत उनका घर नहीं बर्बाद कर पाएगी, वो औरत खुद बर्बाद हो जाएगी, घर से बाहर निकल जाएगी। जाहिर है कुछ भी हो, लेकिन वो घर रिश्ता नहीं तोड़ पाएगी।
ایک عورت کی دشمن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر مرد کو ورغلا رہی ہے تو وہ بھی عورت ہے، مرد کو سکھا رہی ہے پڑھا رہی ہے وہ بھی عورت ہے. مرد کبھی عورت کا دشمن نہیں ہے، نہ ہی مرد نے کبھی عورت سے دشمنی جو ہے وہ لگائی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ مرد کا دشمن ہے؟ اکثر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں میں تو ہماری دوستی تو تم لوگ کی دوستی تو 2 دن کی ہوتی ہے، آج دوست ہے کل ایک دوسرے کو جانی دشمن بن جاتی ہو. تو مرد کی دوستی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. مرد کی دوستی جو ہے وہ سال ہر سال چلتی ہے، لیکن عورت کی جو دوستی ہے نا وہ کسی بھی ایک بات پہ آ کے کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو جاتی ہے. عورتیں زیادہ دیر تک اپنی دوستی نہیں نبھا پاتی، کہیں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے، کہیں کچھ اور معاملات آتے ہیں. زیادہ تر حسد ہے. دیکھیں کسی لالچ کی بیس پر اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوں گے تو کتنی دیر آپ چل پائیں گے؟ بالکل اتنا تو نہیں آپ چل پائیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مرد اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں اور بڑا سال ہر سال نبھاتے ہیں اور نبھانی چاہیے بھی. حارث آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے اور آپ ڈاکٹر نبیہہ نے آپ کی پیرنٹس کو گفٹنگ بھی دی، تو کیسا یہ ٹرینڈ فیل کیا؟ کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ بالکل نیا ٹرینڈ ہے، دلہن جو ہے وہ اپنے ساس سسر کو اتنے پیار سے اتنی محبت سے تحفے دے رہی ہے. ہمارے کلچر میں یہ نہیں، ہم نے پہلی بار ایسی چیزیں دیکھی ہیں. کیا کہیں گے؟ جی اچھا جسٹر ہے اور لوگوں کو کاپی کرنا چاہیے. میرے خیال سے گفٹ دینے سے، تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ اس کو جسٹر کہا جا سکتا ہے اور اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے جو ان کو اپنا جو ہے والد اور والدہ سمجھا اور ان کے لیے یہ کیا. تو میرے خیال سے اگر سب لوگ یہ ایسا کریں تو سب لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، جو ہے وہ جنت بن جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور محبت، کیونکہ میرے خیال سے دوستی بھی زیادہ دیر اس لیے چلتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، گفٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا ہے. بہانے سے کسی کو کوئی چیز چاہیے بھی ہوتا ہے، بہانے سے کسی کو دے دیں تاکہ اس کو فیل نہ ہو کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. آپ یقین کریں مجھے بڑا شوق تھا کہ میری جو ساس ہونا وہ بڑی خوبصورت لیڈی ہوں اور ہر پہنا اوڑا کپڑا ان پر بہت سوٹ کرے. تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ میری ساس بڑی خوبصورت، ماشاءاللہ سادگی میں بھی وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ میک اپ نہ بھی کریں تو بھی ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ فیس لک اور ان کی پرسنالٹی بڑی کمال ہے. مجھے وہ ذاتی طور پہ پہلے سے ہی پسند ہے. اچھا، ان کی میرے ساتھ پہلے سے ہی دوستی تھی. ہاں بہت دوستی تھی، اور وہ میرے لیے کھانے بناتی تھی. ایون کوئی اچھا کھانا بناتی تھی تو حارث کو کہتی تھی حارث نبیہہ کو کال کرو اور نبیہہ کو بلاؤ، اسے کہو کہ آفس سے اس نے سیدھے ادھر آنا ہے، پہلے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد گھر جانا اس نے. تو یہ میری ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی تھی. اور ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ذرا ہم ان کی تھوڑا ادب زیادہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا، تو میں انہیں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ہی کہتی ہوں. بالکل ہم نے کل دیکھا، ویڈیوز میں بھی دیکھا، اور ویسے بھی میں نے بھی ان کو دیکھا تھا. بالکل بڑی پیاری فیملی جو ہے وہ بڑی اچھی شخصیات ہیں دونوں ہی. ابھی ایک بڑی مزیدار بات ہے میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہے، تو ابھی ہم نے چھوٹی سی بریک. باقی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ عورتیں جیلس ہوتی ہیں عورت سے. آج کل مرد بھی کچھ زنانے ہو گئے ہیں، وہ بھی جیلس ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان میں یعنی جینز جو ہے نا، اب کچھ جینز جو ہے نا مردوں میں وہ فیمیل ورژن مرد آ گئے ہیں اور وہ بھی جیلس ہوتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں. یہی سب بات شروع کریں گے، بلکہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہوا کیسا. تو ڈاکٹر نبیہہ اور حارث اور میگھا جی ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ویئرز ٹو نیو پاکستان. ہمارے ساتھ آج سیلیبریٹی ہمارے گیسٹ کپل موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بہت پیاری سی ہماری آرٹسٹ جو ہیں سیلیبریٹی وہ بھی موجود ہے. ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنا شو تھوڑا سا رونق سے دوبالا کریں، کیونکہ جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں وہ واقعی ہمارا جو اوپننگ شو ہے وہ انجوائے بھی کریں. تو میں رخ کروں گی ڈاکٹر نبیہہ. پہلے آپ کا ڈاکٹر نبیہہ، بہت سی کانٹروورسیز اور بھی ہوئی، میں بار بار اس لیے تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں کہ تھوڑا سا تڑکا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو جب کھانسی ہوئی ہے تو کسی نے لکھا کہ ڈاکٹر نبیہہ اتنی بیمار تھی، پھر ان کو زبردستی بٹھایا گیا نکاح کے اوپر. پھر یہ بھی کہا گیا کہ نکاح خان کو ڈاکٹر نبیہہ کا اصل نام ہی نہیں پتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہم نے دیکھی، تو سنی بھی اور میں نے وٹنس بھی کی. کیا کہیں گی؟ اچھا دیکھیں، میں کبھی بھی 2 ٹکے کے لوگوں کا جواب نہیں دیتی اور میں مناسب ہی نہیں سمجھتی کہ میں ان کی بات کا جواب دوں. لیکن مجھے کھانسی آ گئی تھی
اور اتنی ساری جو ہے وہ میں اس ٹائم انٹرویو دے رہی تھی اور بول رہی تھی کہ میرا گلا نا خشک ہو گیا تھا, مجھے پانی چاہیے تھا تو اچانک سے کھانسی آ گئی, بندے کو آئی جاتی ہے. اب ڈاکٹر نبیہ چھینک بھی مارے تو وہ بھی وائرل ہے, تو میں اب کیا کروں کہ میری کھانسی بھی وائرل ہو گئی جی. ڈاکٹر نبیہ کی طبیعت نکاح والے دن خراب ہو گئی, کچھ نے بدتمیزیاں لکھی ہوئی تھی نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ غلط چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی, تو یہ بڑی بری بات ہے. دیکھیں آپ خود ساختہ یہ جو لوگ اپنے آپ میں تجزیہ کار بنے بیٹھے ہیں نا, یہ اپنے تجزیے اپنے پاس رکھیں. جس دن ڈاکٹر نبیہ کو چڑھ گئی نا, اس دن آپ کے سارے تجزیے جو وہ خاک میں مل جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں, ان کے پاس کوئی لیول, ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں. دوسرے یہ کہ ہم جب پیمرا پہ, میں مین سٹریم میڈیا کی اینکر پرسن ہوں, ہم جب مین سٹریم میڈیا پر بیٹھتے ہیں نا تو ہماری تمام تر چیزیں, ڈیٹا جو ہے نا وہ ہمارے چینل کے پاس محفوظ ہوتا ہے, ہمارے آئی ڈی کارڈ سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ لوگ جو ہے وہ 2000 روپے کا مائک اٹھا کے اور 5-7 ہزار روپے کا جو ہے وہ فون اٹھا کے گندا سا بیٹھ جاتے ہیں اپنی شکلیں لے کے, اور اس پر جو ہے وہ بک بک کرنا شروع کرتے ہیں اور کسی کی بھی کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں, کسی کے خاندان تک پہنچتے ہیں, پرسنل اٹیکس کرتے ہیں. ان کا بہت بڑا احتساب ہونا چاہیے, اور ان کے احتساب کرنے کے لیے میں بہت جلد جو ہے وہ ان کو اتنا بڑا گفٹ دوں گی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ انہیں ڈاکٹر نبیہہ کی طرف سے میں دیکھیں گفٹ دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنے گفٹ دیتی ہوں, میں سونے کی گفٹ دیتی ہوں, میں ہیرے موتی چاندی گفٹ دیتی ہوں, بٹ میں یہ جو ان یوٹیوبرز کو گفٹ دینے والی ہوں نا, آپ سوچیں کہ ان کی چیخیں آسمانوں سے باتیں کریں گی. جیسے پیمرا ہے وہ دیکھیں چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ, ایک یعنی کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ایک حصار ہے, ایک لمٹ ہے کہ اس سے باہر نہیں آنا. تو اسی طرح یہ جو باقی لوگ ہیں ان کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے, اور انہوں نے 2% ڈیجیٹل میڈیا کا بھی احتساب ہونا چاہیے, فلٹرز لگنے چاہیے باقاعدہ, گندے تھمبنیلز نہیں ہونے چاہیے. ویڈیو میں وہ بات نہیں ہوتی جو تھمبنیل پہ لکھی ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا 2% کے لوگ جو کسی کی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں, کردار کشی کرتے ہیں. اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا بھی مہنگا ہو گیا ہے, آدھا ٹکا کریں, آدھے ٹکے کے لوگ. اچھا چلیں بتائیں, چلیں یہ باتیں تو ہوتی رہوں گی. جی میگا جی, جو اس طرح کی نیگیٹو کرتے ہیں نا, وہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ پھر آن دی اسپاٹ لوگوں سے تھپڑ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تھپڑ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ہاں سر بھی, مطلب کہ وہ, مطلب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں نے انکری کسی کو چپیڑ مار دینی ہے. اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاقو کا جو گھاؤ ہوتا ہے نا وہ بھر جاتا ہے, لیکن جو زبان کا گھاؤ ہے نا یہ ساری زندگی آپ بھر نہیں سکتے. اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں تھنک بیفور اسپیک. تو یہاں ہمارے ویوز کے چکر میں, وائرل ہونے کے چکر میں جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا یہ یوٹیوبر یوز کر رہے ہیں ایک تھم نیل کی صورت میں اور لینگویج کی صورت میں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے گھروں سے معاملہ, جو میں نے پہلے بھی اس سے پہلے بریک سے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کا مقابلہ آپ کے کام سے ہونا چاہیے, نہ کہ آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کو ہٹ کر کے تو آپ اپنے ویوز. اور دوسری میرا نام جو مرضی ہے بھائی, میں میری مرضی, میرا جو مرضی نام ہے, مجھے نبیہہ کہا جاتا ہے, نبیہہ پکارا جاتا ہے, نبیہہ ہی میرا نام ہے, نبیہہ ہی سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے, اور مجھے نبیہہ کے نام سے ہی میری پوری فیملی بلا رہی ہے, ہر بندہ مجھے نبیہہ کہہ رہا ہے. ہم سمجھے تھے کہ آپ کا نام شہزادی ہے. کوئی کون شہزادی ہے؟ یہ مجھے شہزادی سمجھتے ہیں, میری سلطنت ہے کوئی. میں کیا مسئلہ, اب آپ ایسے عربوں میں جا رہی ہیں تو وہاں پہ ہوگی سلطنت. مجھے لگ رہا ہے میرے کروڑوں کی سلطنت ہے, میں شہزادی ہوں. بہت سارے لوگ آپ کو شہزادی سمجھتے ہیں. آپ ایک کام کریں, شہزادی ہٹا کے بلکہ عالیہ لگا لیں. کون سی شہزادی؟ پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا شہزادی فضول میں شہزادی ہے, اور یہ ہے وہ ہے, مطلب ادھر سے بات سنی, آدھی ادھر سے سنی, پتہ ہے نہیں کوئی کہ جرنلزم کیا ہوتی ہے یا کیا کرنا ہے. اصل میں نا میں نے ان پہ کی ہوئی تھی خاموشی اختیار, اس لیے یہ ہو گئے بہت اوور. اور یہ پچھلے 2 سالوں سے جو ہے وہ یہ بڑکیاں ماری, اور یہ بھی عورتیں ہیں, ان کو پہلے ان کے عورت ہونے پہ شرم آنی چاہیے. ایک عورت دوسری عورت کی جب کریڈیبلٹی کو گندا کرتی ہے, میرے پاس اتنے الفاظ ہیں ان کے کہنے کے لیے کہ میں ضائع نہیں کرتی. عورت کی دوستی ہوتی نہیں ہوتی, میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ویوز صرف میری وجہ سے آتے ہیں. یہ میری تصویریں, میری ویڈیو لگا کے ویوز لینے کے لیے جو ہے وہ یہ گند اچھالتے ہیں, اور انہیں کوئی کام نہیں ہے. اور یہ وہ عورت ہے, میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے شرم آتی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو یوز کر کے لوگوں پہ بلیک میلنگ کے پرچے کرواتی ہے. جی, اس کا پورا جو ہے وہ اور حضرت علی کا قول ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر آپ کے رزق پر کوئی وار کرے یا آپ کی عزت پہ کوئی وار کرے تو اس کو چھوڑو نا, بالکل, باقی ہر چیز چھوڑ دو, معاف کر دو, یہ 2 چیزوں پہ نہیں چھوڑنا. سیلف ریسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حارث, ہم لوگ بات بھی کریں گے, بلکہ میں پوچھوں گی کیا پسند ہے ڈاکٹر نبیہہ کو, کیا پکایا, کیا کھایا, کیا دیا ہے آپ نے. چھوٹی سی ویوز بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان.
वेलकम बैक व्यूअर्स जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है एक सेलिब्रिटी कपल जिनको आप देखना चाहते हैं, डॉक्टर नबीहा और उनके साथ हारिस खोखर जो अभी न्यूली मैरिड हैं, और उनके साथ साथ हमें मेघा जी ने भी ज्वाइन किया है जिनके गाने से आप महसूस होते हैं। और आज हमारा ओपनिंग शो है, हमने सोचा कि आज हम बड़ा फेस्टिविटी के साथ शो को ओपन करें और मजीद गुफ्तगू करें, बातें करें, वो तमाम जो तलखियाँ हैं उनके बारे में बात करें जो कि हमने देखा पिछले दिनों सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आप दोनों से एक छोटी सी गेम खेलूंगी, मेघा जी आप मेरा साथ देंगी कि आप लोगों ने बताना किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। पहले मैं जाऊंगी हारिस आपकी तरफ। हारिस जरा थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन एकदम बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं। हारिस आपने बताना है कि डॉक्टर नबिया का, हाँ डॉक्टर नबिया का फेवरेट कलर क्या है? डॉक्टर नबिया का फेवरेट कलर जो है ब्लैक है, रेड है और साथ वो जो पर्पल और मूंगिया कलर नहीं होता। इतने कलर्स फेवरेट है? फेवरेट एक होता है, एक कलर नहीं है कोई फेवरेट? एक अगर एक पूछना तो वो ब्लैक है। डॉक्टर नबिया का ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। अच्छा, हारिस का फेवरेट कलर क्या है? हारिस का फेवरेट कलर वाइट है और अक्सर औकात ब्लैक भी इनको बहुत पसंद है, वाइट और ब्लैक में ज़्यादा जाते हैं। अच्छा ठीक है, हारिस ऐसी है। अच्छा, फेवरेट डिश कौन सी डॉक्टर नबिया बनाती हैं और पहली कौन सी डिश बना के आपको खिलाई है? डॉक्टर नबिया ने पहली डिश जो मुझे बना के खिलाई है वो है पास्ता। पास्ता जी। अच्छा, आपको पसंद है पास्ता? हाँ मुझे पसंद है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा बना लेती हैं? और इन्होंने बातों के अलावा एक दफा पुलाव बना के खिलाया है। ख्याली तो नहीं था? हाँ, नहीं सही वाला लग रहा है मुझे, इतना सोच के बोला। अच्छा नहीं, वो पहले बना के खिलाया था। डॉक्टर नबिया, हारिस को खाने में क्या पसंद है जो बहुत ज्यादा फरमाइश करते हैं हारिस की, डॉक्टर नबिया ये खाना चाहिए, देसी के थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल? हारिस को वैसे तो फास्ट फूड अच्छा लगता है लेकिन चांपें बहुत शौक से खाते हैं, मटन का जो भी डिश बनी हो अच्छे खाते हैं, चिकन भी खा लेते हैं। मतलब ये वो सादे से बंदे हैं कि आप जिन्हें जो भी दे दें खा लेंगे, मगर ये दालें शौक से नहीं खाते और ये सब्जियां भी बहुत शौक से नहीं खाते, बहुत स्पेसिफिक जो इनकी पसंद है वो खाते हैं। अच्छा। लेकिन मटन लाजमी होना चाहिए। अच्छा, पास्ता से देखो उनको पता है आप मटन खाते हैं, चांपे खाने आपने डर के बारे कह दिया पास्ता जो बनाया मैंने खा लिया। नहीं इनको फास्ट फूड बहुत पसंद है, पास्ता और बर्गर, वो क्या कहते हैं ये। असल में मुझे खाने का शौक है, खाने का शौक, जो भी लाओ मैं खा लूंगा। अच्छा ये भी अच्छी बात है। पिज़्ज़ा बहुत। अच्छा डॉक्टर नबिया, फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट जहाँ ये जाना पसंद करते हैं? इनको वैसे नेचर से ज़्यादा लगाव है, तो नेचर के करीब जो भी जगह होगी वहाँ जाना पसंद करेंगे, लाइट्स और लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा रश में या ज़्यादा जो है वो इस तरह से नहीं, बट ये सोशल हैं और बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा सोशल हैं। अच्छा हाँ, इन्हें लोगों से घूमने फिरने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है। डॉक्टर नबिया की फेवरेट जगह कौन सी है जाने? डॉक्टर नबिया की फेवरेट जगह है ये पहाड़ और ये जो नेचर, वादियाँ शादियाँ नजर आती है ना टिकटॉक पे, वो देख के मुझे भेजती हैं। अच्छा कि उनको पसंद है। आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, बाकू का प्लान था लेकिन फिर इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं जो हूँ वो उम्रे के लिए जाना चाहती हूँ, प्रोग्राम में इन्होंने खुद ही कह दिया मेरी ख्वाहिश है, तो मैंने कहा फिर बाकू की जगह उधर चली जाए। हाँ, देखो कितनी खूबसूरत ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की है। तो आप भी साथ जाएंगे? जी। अच्छा, तो कब का प्लान है? हम दोनों ही नहीं जाएंगे, हमारे सास ससुर भी साथ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बात की आपने जी। बाकी अच्छा, तो इसके साथ साथ मैं एक आधा क्वेश्चन और पूछती हूँ। डॉक्टर नबिया की फेवरेट मूवी, फेवरेट गाना या फेवरेट कोई ऐसी चीज़, हॉबी क्या है? डॉक्टर नबिया की फेवरेट मूवी जो है ना, वो अगर उसमें कोई लेसन हो ना वो है, और दूसरा लीडरशिप पे अगर मूवी हो, यानी कि लाइक राजनीति टाइप। अच्छा हाँ जी। अच्छा, लीडरशिप टाइप चीजें। हाँ। अच्छा, क्योंकि ये मेरे साथ जब से तंजीम में आई है ना, इनको लीडरशिप का बड़ा शौक है। वो है भी, आपने देखा उन्होंने कैसे लीड किया हुआ सबको। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर नबिया, बिल्कुल अभी क्योंकि व्यूअर्स जो है हमें ज्वाइन किया, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपको देख रहे होंगे, आपकी तकरीबात कब से शुरू हो रही है, कौन कौन से फंक्शंस आप लोग करने वाले हैं और कब कब हैं? इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर हम जो है वो अपने फंक्शंस और डेट्स वगैरह अनाउंस कर देंगे, और इसी में 15-20 दिन के अंदर ही हमारे माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमा, ढोल की जो भी इवेंट्स होते हैं अच्छे तरीके से सबको बुला के बहुत खुशी के साथ जो है वो सेलिब्रेशंस करेंगे, ताकि ये शादी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक यादगार शादी हो। और अब तो हमारे फैंस इतना इसको देखना चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो लगा रहे हैं, बता रहे हैं, तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो फिर लोगों की ख्वाहिश है तो हम ज़रूर इंशाल्लाह अच्छे से करेंगे। डॉक्टर नबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का। हारिस खोखर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फर्स्ट टाइम अपीयरेंस दी है शादी के बाद हमारे शो का। फर्स्ट आपने इंट्रोडक्टरी शो में आप सबसे पहले कपल, हम सेलिब्रिटी आप आए, रौनक लगा दी है।
मगर मेघा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेघा जी हमें सुनाए बगैर कुछ जा नहीं सकती, और हमें बड़ा खूबसूरत सा कोई कहते हैं ना कि शादी वाला कोई गीत या कोई ढोल ढड़का जो है बिल्कुल, क्योंकि शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू न्यूली मैरिड का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, आप लोग हमारा शो देख रहे हैं, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा आज इंट्रोडक्टरी शो है, हमने फर्स्ट टाइम अपना सेट रिवील किया है और बताया कि हमारे जो शोज होंगे उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, वो तमाम चीज़ें जो ख़वातीन मेरी प्यारी बड़ी देखना चाहती हैं हम सब वो लेकर आएंगे। प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट भी करना है, व्यूज़ भी देने, लाइक भी करना है और हमारे यूट्यूब को भी पसंद करना है।